الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون کیا حمزہ معنی کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور اس حال میں کہ تم، تتلون پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی یعنی تورات کی، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے، واستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین کون سے عاجزی کرنے والے، الذین یظنون جو لوگ، یظنون یقین رکھتے ہیں، یہاں ظن کا معنی گمان تخمینہ اندازہ نہیں ہے، یہاں پر یقین کے معنی میں، الذین یظنون جو لوگ یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور اس حال میں کہ تم، تتلون پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الکتاب تورات کی کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے، واستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین ان عاجزی کرنے والوں پر، الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا کہ آمنو ایمان لے کر آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آج آیت ہم نے سب سے پہلے پڑھی، اس کے اندر حکم دیا کہ جب تم ایمان لے کر آ جاؤ گے تو اس کے بعد تم نے 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز نماز کو قائم کرنا ہے، اس کی تفسیر پیچھے ہم نے یقیمون الصلاۃ میں پڑھ لی تھی کہ نماز کے قائم کرنے کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ وآتوا الزکاۃ اور دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرو گے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ تو ہوتا ہے بڑھنا، کسی چیز میں اضافہ، بڑھوتری، لیکن یہاں پر شرعی طور پر جو بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر جو فرض ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تیسرا حکم دیا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سے ایک تو علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہود کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا۔ اور نمبر 2، یہاں پر رکوع بول کر اللہ رب العالمین نے، اس کو کہتے ہیں جز، یہ نماز کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ پوری نماز کیا ہے، ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، ٹھیک ہے، اور کہاں پر ختم ہوتی ہے، السلام علیکم پر۔ یہ پوری نماز وہ صلاۃ کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک جز اس کا صرف کہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے رکوع کے اندر لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، باقی نماز کے اندر آپ نے شامل نہیں رہنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اور اسی کی تفسیر کے اندر شیخ جلال الدین القاسمی انڈیا کے عالم ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا۔ ان کی ایک تفسیر ہے ذکر للعالمین، اس کے اندر انہوں نے یہاں پر ایک استدلال کیا ہے کہ جو اہل الحدیث ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز محمدی پڑھنے والے اہل حدیث کے پیچھے ہی پڑھے، کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہودیوں کو یہاں پر کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اب ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے، اب اپنے راستے کو تم نے جہاں پر تھے اس کو چھوڑ دینا ہے، اب صحابہ کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ کہتے ہیں یہاں سے یہ استدلال ہے کہ جو نماز نبوی پڑھتا ہے، نماز محمدی پڑھتا ہے، اسی کے پیچھے ہی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا اہل الحدیث کا یہ اکثر مسئلہ رہتا ہے کہ جی ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تو اس کے اندر یہی ہے افضل بہتر کہ آپ اہل الحدیث کے پیچھے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اچھی طرح بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہاں سے ایک اور چیز، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے، جماعت، با جماعت نماز، اور اس کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور بڑی سخت نماز جو جماعت کو چھوڑتا ہے اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ وہ معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایندھن جمع کیا جائے، لوگوں کو حکم دوں جائیں وہ لکڑیاں جمع کر لے کر آئیں، اور وہ لکڑیاں لے کر آئیں جو فوراً آگ جن کے اوپر جل جائے، یعنی ایک وہ ایندھن ہوتا ہے نا جو گیلا ہو، اور ایک خشک فوراً آگ جو پکڑ لے۔ میں جمع کروں، لوگوں کو کہوں، اور لوگ ایک بڑا سارا ڈھیر جمع کر لیں، اور اس کے بعد پھر اذان دلواؤں، اور پھر مصلی پر کسی اور شخص کو کھڑا کروں، اور پھر میں وہ ایندھن لے کر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو نماز کے اندر نہیں آئے، اور ان کو ان کے گھر سمیت جلا دوں، ان کو ان کے گھر سمیت جلا دوں۔ لیکن آپ نے فرمایا میں کیوں نہیں جلاتا، صرف اس کے اندر کیا ہے، خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، یعنی ان کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ اگر بچے اور خواتین نہ ہوتے تو کیا ہے کہ میں ضرور جلا دیتا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ حدیث سے یہ استدلال کیا، اگرچہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا لیکن آپ کا دل چاہتا نہیں ہے، دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے، کیسے آپ شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، کیسے آپ جلاتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے، آپ سختی اس کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو با جماعت نماز کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، با جماعت نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، وہ اتنے بڑے سختی کا وہ سامنا کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہے وہ اس کے گھر کو جلا دیں۔ اور بعض علماء نے کہا گویا کہ جلا دیا آپ نے گھر، اس شخص کا گھر آپ نے جلا ہی دیا جو بندہ نماز کے لیے نہیں آیا، اور گھر والوں سمیت۔ یا تو ایک روایت، ایک مفہوم اس کا علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بندوں کو میں گھر سے نکالوں، سب کو گھر سے نکالنے کے بعد اس کے سامنے اس کے گھر کو جلا دوں، اور دوسرا مفہوم یہ کہ وہ گھر کے اندر ہی موجود ہو، اس کے سمیت ہی میں آگ لگا دوں، گھر سمیت، بندہ بھی اسی میں ہو اور وہ ساتھ میں جل جائے۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے مرد کو کہ وہ با جماعت نماز ہی ادا کرے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، یہاں پر یہود کو اصل میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ تورات پر عمل کرو، اور وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، اس کی مدد کرنا، اس کی صفات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہے، اس کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتلانا ہے۔ اب وہاں پر وتنسون انفسکم، اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں
کہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ خود نیکی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی جو آنتڑیاں ہیں وہ آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود میں اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے، کیونکہ اس بندے کو علم ہے، جو ظاہر بتلا رہا ہے اس کو علم ہے نا، تو اب اس کو ڈبل سزا اس بنیاد پر مل رہی ہے کہ علم ہونے کے باوجود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اب کچھ لوگ اس وعید کو سن کر، جو میں نے ابھی بتلائی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیتے، کہتے ہیں نہ ہی کسی کو کہیں گے نہ ہی پکڑے جائیں گے، مولوی صاحب کہیں گے مولوی صاحب ہی پکڑے جائیں گے، ہم نہ کہیں گے نہ ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ استدلال یہاں سے کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم حکم کیوں دیتے ہو، آپ نے، اللہ رب العالمین نے حکم دینے سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو وعید بیان کی وہ کس پر ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر بندہ نیکی کا حکم نہیں دیتا اور اس کو پتہ ہے، تو اس حدیث کا جو بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک حدیث بھی موجود ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ اس کو پہنچا دے جو موجود نہیں۔ پھر ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس کا بھی وہ مصداق بنتا جا رہا ہے، اس کے پاس موجود ہے، وہ چھپا رہا ہے۔ پھر جیسے ہم نے کل پڑھی تھی، وہ چھپا رہا ہے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اللہ نے کہا تھا حق کو چھپاؤ نہیں، وہ بیان نہیں کر رہا تو وہ چھپا بھی رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر نیکی کا حکم دینے سے اللہ رب العالمین نہیں روک رہے، یہ کام کیا ہے؟ انسان کو کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کس پر دلائی ہے؟ کہ عمل نہ کرنے پر، عمل نہ کرنے پر۔ اور جب انسان نیکی کا حکم دیتا ہے تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ وہ خود اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا نفس اس کو بار بار اس چیز پر آمادہ کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تو کہا ہے، لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو، خود نہیں کر رہے ہو۔ ایک دفعہ وہ نفس کو کہے گا چھوڑو، 2 دفعہ، 10 دفعہ، کتنی مرتبہ نفس کو وہ، کیونکہ انسان اپنے آپ کو کب تک خاموش کرائے گا؟ ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین اس کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ تو یہ نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور ساتھ میں کوشش یہ کرنی ہے کہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ ڈبل مصیبت، یعنی کہ ڈبل عذاب اس لیے ہے کہ بندہ کتاب کو پڑھتا بھی ہے، پتہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈبل سزا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ انسان کو یہ کہ کسی بھی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، کوئی بھی اچانک حادثہ پیش آ جائے، تو اس وقت 2 چیزوں کے ذریعے سے اس کو مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل یہی تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا آپ نماز پڑھنے میں لگ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، نماز کسوف، نماز خسوف، یہ جو چاند گرن ہے، سورج گرن کی نماز کیا ہے؟ پریشانی ہے نا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی کو کھینچ لیا۔ آپ کس میں کھڑے ہو گئے؟ نماز کے اندر۔ بارش نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، نماز کے اندر نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا، نبی علیہ السلام کس کی طرف آ رہے ہیں؟ نماز کی طرف۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے یہاں پر 2 چیزوں کے ساتھ کہا کہ مدد مانگنی ہے، طلب کرنی ہے۔ اب اس کے اندر ہم ایک چیز کا خیال کر لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں کو انسان پکڑتا ہے، یا تو بندہ کیا ہے، نماز کی طرف تو آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، لیکن صبر وہ نہیں اختیار کرتا، صبر اختیار نہیں کرتا، یا پھر بس اوقات بندہ صبر اختیار کر لیتا ہے تو وہ نماز کے اندر سستی کر لیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھنی ہیں، نماز بھی اور صبر بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی، پھر اللہ رب العالمین کی استعانت، اس کی اللہ رب العالمین کی مدد انسان کو حاصل ہوگی۔ اگر ایک چیز بھی اس نے چھوڑی تو گویا کہ اس نے ادھوری چیز کو پکڑا، پوری چیز کو نہیں پکڑا۔ اور صبر، اس کے علماء 3 تقسیم بیان کرتے ہیں۔
پہلی قسم انسان کو جو مصیبت پہنچے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں معروف ہے، اس کے لیے ہم لفظ صبر استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، کہ انسان اپنے آپ کو اطاعت کے اوپر لا کر باندھے۔ صبر مانا ہوتا ہے باندھنا، وہ لا کر کھڑا کرے، باندھ دے، اپنے آپ کو مجبور کر دے، تو اطاعت کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر دے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے الصبر عن المعصیہ، کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے باندھے، روک دے، برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ تینوں قسم کے صبر یہاں پر شامل ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے تو اس کے بعد آپ کو پریشانی لوگوں کی طرف سے آئے گی، اگر کوئی باتیں آتی ہیں اس پر اللہ کہتے ہیں صبر کرو۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم آپ نے لوگوں کو بتایا وہ آپ کے نفس پر بھی مشکل ہو رہا ہے تو الصبر علی الطاعت کرو، اس کے اوپر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرو۔ اگر برائی سے روکا ہے تو اپنے آپ کو بھی اس سے روکو لو۔ والصلاۃ، اور نماز، وانھا لکبیرۃ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نماز کی پابندی، یہ نماز کی پابندی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں نا، آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، ایک دفعہ جا رہے ہیں، جو دکاندار ہوتا ہے وہ اگر بار بار چکر لگاتا پھر گھنٹے بعد وہ گھر پر آئے، وہ کہتا ہے اس سے بہتر میں دکان ہی بند کر دوں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اس ٹائم پر ہے کہ جی صبح ناشتہ اس ٹائم کرے، رات کو گھر پر آ کے وہ کھانا کھائے، اس کو کہتا ہے مجھے دوپہر میں بھی واپس نہ آنا پڑے۔ لوگ تو مطلب نماز کے لیے بھی دکان سے نکلنا وہ اپنے آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو بار بار یہ ظاہر ہے 5 وقت آپ نے آنا ہے، اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ کام یہ نہیں ہے کہ آسان ہے، مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 5 مرتبہ بلایا، اگر 50 مرتبہ بھی بلاتا پھر بھی تو ہمیں آنا پڑتا نا۔ تو نے 45 مرتبہ نہ آنے کی ہمیں چھٹی دے دی، 5 مرتبہ تو نے ہمیں مجبور کیا کہ آؤ، 45 مرتبہ اجازت دے دی نہیں بس۔ تو یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مشکل ہے، لیکن علی الخاشعین جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر ان کے اللہ رب العالمین نے صفت بیان کر دی کہ وہ خاشعین سے مراد کون ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی وبالآخرۃ ہم یوقنون، جن کا آخرت پر یقین ہوگا، رب سے ملاقات۔ اور نماز ویسے بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا واقم الصلاۃ لذکری، کہ جب میری یاد آئے تو نماز آپ نے قائم کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کا انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ رب کے سامنے آ رہا ہے، رب سے ملاقات کر رہا ہے۔ تو ملاقو ربہم، ایک تو یہ مفہوم، اور دوسرا حقیقی مفہوم جو قیامت ہے، کہ تم نے قیامت والے دن رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تم نے لوٹ کر پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر اس نے تمہیں اس مشقت والی تکلیف والے کام پر جو تم نے محنت کی ہے، مشقت کا کام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اجر اور ثواب بھی عطا کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔